اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی جرجیس. 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے. یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے, نوجوان نسل نے, جن کے تم امام ہو, جن کے تم قائد ہو, جس بستی میں تم رہ رہے ہو. فضول خرچی میں جب بڑھی تو اتنی بڑی, میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ آج 27 فروری ہے, جب 1 جنوری تھی, 1 جنوری, 2 مہینے پہلے پروگرام نہیں چل رہے تھے کہیں, لاک ڈاؤن کا اثر تھا, اور میں اپنے شہر میں ہی تھا, اپنے اٹاوا میں. 31 دسمبر کو میں کچھ دیر رات تک پڑھتا رہا, اور کچھ چیزیں لوگوں نے ہمارے ایک گروپ کے اندر کچھ بھیجی تھی, تو میں اس کو پڑھ رہا تھا موبائل پر. کیا ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی نظر ڈالی. آپ یقین مانیے, جن لوگوں کے سروں پر NRC اور CAA کی تلوار لٹک رہی ہو, یہ مسلمان اور اس کی نوجوان نسل, غور کیجیے آپ, 31 دسمبر کے رات کے 11:55 کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں. میں آپ کو یوپی کا منظر بتلا رہا ہوں, اپنے علاقے کا. اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 میں مجھے پتا چل گیا, میں اپنے گھر پہ ہی تھا, اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیس صاحب, جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے. جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں, انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے, ڈانس. میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی, اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا. اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں, مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے. کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہو, جس مسجد میں جب میں اٹاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں میں نماز پڑھاتا ہوں, جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں, وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے. جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. شاہی مسجد ہے, 600 سال پرانی مسجد, کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی. اس محلے کا میں رہنے والا, اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد. اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی جرجیس. 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے. یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے, نوجوان نسل نے, جن کے تم امام ہو, جن کے تم قائد ہو, جس بستی میں تم رہ رہے ہو. شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک انصاری نے دعوت کر دی. وہ شراب جو حرام نہیں ہوئی تھی جب, تو مدینے میں ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی کھانے پر, اور اس کھانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے. کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد کھانے ہی کے بعد شراب رکھ دی. صحابہ کرام نے شراب بھی پی لی کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت.
اور جیسے ہی شراب کے نشے میں آئے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی یا عشاء کی، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے جس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پر، اس نے وہیں پر چٹائی بچھا دی اور کہا کہ لوگوں، ہم نے اور تم نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے اس حال میں مسجد میں نہ جائیں، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ راوی کو شک ہے وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، اور نماز کی نیت جیسی باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت ہونے لگی، اور قرآن کی یہ 7 آیتیں تو بالکل صحیح پڑھ لی گئیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک تو اس صحابی نے آیتیں صحیح پڑھی، لیکن شراب کا نشہ جب کھوپڑی پہ چڑھنے لگا تو اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی جو سورت پڑھی تو اس میں گڑبڑا گئے، اور نشے کی حالت میں وہ قرآن غلط پڑھنے لگے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ سورہ کافرون کی تلاوت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان خداؤں کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو۔ لیکن وہ صحابی گڑبڑا گئے اور انہوں نے قرآن کی آیت سورت اس طریقے سے پڑھ دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو ہم بھی مانتے اور پوجتے ہیں، جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کی پوجا تم کرتے ہو، ان کی ہم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا معنی ہی بدل دیا، آیت ہی غلط پڑھ دی۔ اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے نماز پڑھ لی گئی، لیکن یہاں نماز پڑھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور محمد رسول اللہ کو باخبر کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو تو تم نماز نہ پڑھا کرو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو۔ جب نشہ اتر جائے تب تم مسجد میں جایا کرو اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب تمہارے منہ سے جو نکل رہا تم اس کو سمجھنے لگو، حتی تعلموا ما تقولون، جو تم بول رہے ہو اس کو سمجھنے لگو کہ میں کیا بول رہا ہوں، تب تم نماز پڑھنے جاؤ۔ اس آیت نے صحابہ کرام کی زندگی بدل دی۔ یا اللہ، اب ہمارے یہ دن آ گئے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو، یعنی نماز کے لیے روک دیا گیا۔ یہ شراب اتنی بری چیز ہے، اس کو پینے کے بعد جب ہم نشہ آ جائے تو نماز نہ پڑھیں۔ یا اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم شراب پی کر نماز کو چھوڑ دیں یا نماز کے لیے ہم شراب کو چھوڑ دیں؟ دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا پڑے گی۔ کیا میں شراب پی لوں تو نماز چھوڑوں یا نماز کے لیے شراب چھوڑوں؟ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، کہنے لگے اے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شراب پی کر نماز چھوڑ دوں؟ اے اللہ، ہزاروں شراب قربان، لیکن نماز کو قربان نہیں ہونے دوں گا۔ اب صحابہ نے ٹائم ٹیبل چینج کر دیا، اور وہ اب دیکھتے تھے کہ ظہر کا وقت قریب ہے تو شراب ہی نہیں پیتے تھے۔ نہیں، ظہر کے بعد پیئیں گے۔ نماز پڑھ کے آئے، نہیں، پہلے کھانا کھا لو، ابھی شراب پیئیں گے تو گھر میں اچھا نہیں لگے گا، بیوی کھانا کھا لو۔ کھانا نہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد تو نیند اپنے آپ آنے لگی۔ عرب کے اندر قیلولے کی عادت تھی، سو گئے۔ ارے نیند تو ایسی آ رہی، شراب پینے کی کیا ضرورت ہے؟
اب اٹھے چلو اب پی لے شراب. ارے اب کیا پیئیں, اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, اگر پیئیں گے تو نشہ آ جائے گا, نشہ آئے گا تو پھر ہم ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے, اور نماز چھوٹ گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. ہم جان بوجھ کر نہیں, اس نے بہت سے صحابہ کی نمازیں شراب چھڑوا دی. لیکن ایک مجلس میں جب شراب کا دور چلنے لگا تو انصاری مہاجر انصاریوں کو گالی دینے لگے. شراب کے نشے میں انصاری مہاجر کہنے لگے, اے مدینے والو تم ہمارے نوکر ہو, اے مدینے والو, اے انصاریو, ہم سب سے افضل ہیں, ہم تو محمد رسول اللہ کی قوم کے ہیں, ہم تو قریشی لوگ ہیں, اللہ کے نبی ہمارے خاندان میں آئے ہیں, اس لیے ہم تم سے افضل ہیں. انصاری بھی شراب کے نشے میں الٹا سیدھا بولنے لگے, ارے اے مکے والو تم ہم سے بڑے ہو, تم ہم سے اونچے ہو, ارے رہنے کو گھر نہیں تھا, مکے سے نکالے گئے ہو, ہم نے تمہیں رہنے کو گھر دیا, تم بھوکے تھے, ہم نے تمہیں کھانا دیا, پہننے کو کپڑے نہیں تھے, ہم نے تمہیں پہننے کو کپڑے دیے, اور آج ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں, ہماری بلی آج ہم ہی کو گھرا رہی ہے, ہم سے کہہ رہے ہم تم سے بڑے ہیں, تم ہم سے بڑے ہو نہیں سکتے, تم کو پناہ ہم نے دی, اپنے گھر میں ہم نے رکھا تم کو, ہم سب سے اوپر. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز گئی, انصاری اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں اور مہاجر اپنے آپ کو. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کیا میں یہی دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوں جس چیز کو ہم ختم کرنے آئے تھے, امیری و غریبی کو مٹانے آئے تھے, ذات پات ختم کرنے آئے تھے, اونچ نیچ ختم کرنے آئے تھے, تقوی کی بنیاد پر کسی کو بڑا اور چھوٹا بنانے آئے تھے, آج یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. اے اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی حکم نافذ فرما دے. یہاں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آج کے بعد تمہارے اوپر شراب بھی اور جوا بھی اور بتوں کے تھان بھی اور فال کے تیر, جوئے کے پانسے, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. رجس من عمل الشیطان, تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہیں, شیطان کی گندگی ہے, ان سے بچو. لیجئے اب حرام کر دی گئی ہمیشہ کی شراب.